یاد رکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے بھائی؟ میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن۔ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ۔ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹی عید ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے۔ اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ۔ اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں۔ اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے، اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے۔ ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام، اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ۔ خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے۔ کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا کیا جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، وہ کون سا دن تھا ہفتے کا؟ یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے، عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار۔ تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا۔ جمعہ کہاں سے بول رہے ہو بھائی؟ ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر، اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا۔ لیکن نبی کا یوم ولادت تھا، اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا، ریورس کر دیا جمعے کو، تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ بہت مشکل ہے بھائی، پشاور میں بات سمجھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ الحمدللہ میں ویسے چھیڑنے کے لیے کرتا ہوں، وہ تو کراچی میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو۔ میں یہ جملہ میں کراچی میں بھی بولتا ہوں، لاہور میں بھی بولتا ہوں۔ وہ غیرت دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بولے یار اتنی آسان بات ہمیں سمجھ میں نہیں، کیسی بات کرو، ایک دم بوجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے، جوش میں آ کے بولتے ہیں، پھر آتی ہے سمجھ میں۔ کچھ مسائل غیرت کے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا، لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ریورس۔ اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے۔